تو آج ہمارے پاس ناصر کاظمی صاحب کی ایک غزل کے کچھ بہت ہی دلچسپ اشعار ہیں جو ایک سامع نے بھیجے ہیں. ساتھ میں ان کے نوٹس بھی ہیں کہ ان میں جو خواہش، حقیقت اور خواب کی ملی جلی کیفیت ہے نا، اسے سمجھنا ہے. جی بالکل. تو چلیں آج ان اشعار میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی صاحب نے الفاظ سے کیا تصویریں بنائی ہیں. ضرور ضرور. ناصر کاظمی کا انداز ہی ایسا ہے، بہت لطیف. اچھا، پہلا شعر ہے: تیری زلفوں کے بکھرنے کا سبب ہے کوئی، آنکھ کہتی ہے تیرے دل میں طلب ہے کوئی. پہلی ہی لائن میں ایک منظر ہے، بکھری زلفیں، لیکن فوراً ہی اسے ایک اندرونی کیفیت سے جوڑ دیا ہے. یہ کیا ہے؟ بالکل، یہ ناصر کاظمی کا خاص انداز ہے. وہ ظاہری علامات سے باطنی دنیا کا پتہ چلاتے ہیں. یہاں بکھری زلفیں صرف بے ترتیبی نہیں ہے. اچھا جی، وہ ایک طرح سے بے چینی یا شاید کوئی اندرونی کشمکش اس کی علامت بن جاتی ہے. اور پھر دوسری لائن میں آنکھ کا ذکر. کمال ہے، آنکھیں صرف چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو دل کے اندر چھپی طلب یعنی خواہش کو بھی پڑھ رہی ہیں. واہ، یعنی ظاہر اور باطن ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں. جی بالکل، ایک دوسرے کا آئینہ بن گئے ہیں. تو یہ صرف محبوب کے حسن کا بیان نہیں، بلکہ جیسے اس کی نفسیات میں جھانکنے کی کوشش ہو. صحیح. اچھا، اب یہ اگلا شعر دیکھیں، یہ تو مجھے اور بھی تہدار لگا. سامع نے بھی اس پر خاص نشان لگایا تھا. آنچ آتی ہے تیرے جسم کی اریانی سے، پہرا ہے کہ سلگتی ہوئی شب ہے تو. جی، یہ بہت پیارا شعر ہے. یہاں جسم کی اریانی سے آنچ آنا، یہ کیا صرف جسمانی گرمی ہے یا کچھ اور مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، اریانی کو صرف لفظی معنی میں لینا یعنی کپڑوں کا نہ ہونا شاید بات کو محدود کر دے گا. اچھا، میرا خیال ہے یہاں یہ محبوب کی موجودگی کا جو شدید احساس ہے نا، اس کی شخصیت کی تپش وہ مراد ہو سکتی ہے. وہ تپش اتنی زیادہ ہے کہ اس کا لباس یعنی پہرن وہ بھی عام لباس نہیں رہا. وہ بھی جیسے محبوب کے وجود کی آنچ سے ایک سلگتی ہوئی شب بن گیا ہے. اچھا، یعنی لباس بھی جل رہا ہے. ایک طرح سے یہ احساس کی شدت ہے، قربت کی وہ تپش ہے جہاں چیزیں اپنی اصل ماہیت بدلتی محسوس ہوتی ہیں. استعارہ بہت بہت جاندار ہے. یعنی محبوب کا وجود اتنا حاوی ہے کہ اس سے جڑی ہر چیز وہی کیفیت اپنا لیتی ہے. کمال ہے. جی بالکل. اب آگے چلیں تو چاندنی کا ذکر ہے، لیکن بڑے انوکھے انداز میں. ہوش اڑانے لگیں پھر چاند کی ٹھنڈی کرنیں، تیری بستی میں ہو یا خواب طرب ہے کوئی. عام طور پر تو چاند کی کرنیں ٹھنڈی اور سکون ہوتی ہیں، یہاں ہوش اڑا رہی ہیں. یہ کیوں؟ یہی تو ناصر کاظمی کا کمال ہے. محبوب کی موجودگی یا شاید صرف اس کی بستی کا تصور ہی اتنا نشہ آور ہے. اچھا، کہ جو چیزیں عام طور پر سکون دیتی ہیں جیسے چاند کی ٹھنڈی کرنیں، وہ بھی یہاں آ کر حواس پر غالب آ جاتی ہیں، ہوش اڑانے لگتی ہیں. تو شاعر خود شک میں پڑ گئے. جی، وہ خود جیسے ایک مخمصے میں ہے، یقین نہیں کر پا رہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حقیقت میں محبوب کے پاس ہیں، یا یہ کوئی بہت ہی پیارا خوشی بھرا خواب ہے. یعنی حقیقت اور خواب کی سرحدیں دھندلا رہی ہیں. بالکل. یہ شدید محبت یا کسی گہرے جذباتی تجربے میں اکثر ہوتا ہے جب حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو واقعی حقیقت سے آگے کی کیفیت ہے. اچھا، اور یہ آخری شعر مقطع سامع کو بھی یہ بہت پسند آیا ہے. لیے جاتی ہیں کسی دھیان کی لہریں ناصر، دور تک سلسلہ طاق طرب ہے کوئی. جی، مقطع. یہ دھیان کی لہریں کیا ہیں اور یہ کہاں لے جا رہی ہیں شاعر کو؟ دھیان کی لہریں مطلب خیال کی رو، تصور کی اڑان. شاعر اپنے محبوب کے خیال میں یا شاید اس پوری کیفیت میں جو پچھلے اشعار میں بیان ہوئی، اس میں اتنا کھو گئے ہیں کہ وہ جیسے بہے جا رہے ہیں کسی اور ہی طرف. جی، کسی اور ہی سمت. اور یہ سفر انہیں کہاں لے جاتا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں دور تک سلسلہ طاق طرب ہے. سلسلہ طاق طرب، اس کا کیا مطلب؟ یعنی خوشی کی، مسرت کی، انگور کی بیلوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. طاق انگور کی بیل کو کہتے ہیں اور طرب خوشی کو. اچھا، تو یہ محبوب کے خیال سے جو ایک دائمی خوشی، ایک نشے والی کیفیت پیدا ہوئی ہے نا، یہ اس کا تصور ہے. یہ شعر پوری غزل کے اس رومانوی اور خواب جیسے ماحول کو مکمل کر دیتا ہے.
تو ان چند اشعار سے جو ہمارے سامعین نے ہمارے ساتھ شیئر کیے، ہم نے دیکھا کہ ناصر کاظمی کس طرح بہت عام سی چیزوں سے، بکھری زلفیں، لباس، چاندنی، ان سے محبت، خواہش اور حقیقت اور خواب کی جو پیچیدہ کیفیاتیں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہر شعر خود میں ایک دنیا ہے، لیکن سب مل کر ایک مکمل جذباتی تجربہ بناتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ صرف جذبات کا بیان نہیں ہے، یہ پڑھنے والے کو بھی اس تجربے میں شریک ہونے کی دعوت ہے۔ صحیح۔ الفاظ کے ذریعے ایسی فضا بنانا کہ سننے والا بھی یا پڑھنے والا وہ بھی حقیقت اور گمان کی اس سرحد پر پہنچ جائے، یہ ناصر کاظمی کی شاعری کا خاصہ ہے۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، شاید ہمارے سامعین بھی اس پر سوچیں جی، کہ شاعری کا اصل کام کیا ہے؟ کیا وہ ہمیں دنیا کو زیادہ صاف صاف دکھاتی ہے، یا پھر اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں اندیکھی، انکہی کیفیات اور حقیقت کے جو دھندلے کنارے ہیں ان کی سیر کراتی ہے؟